اقوام متحدہ کے دفاتر کے حوالے سے دیکھا جائے تو نیو یارک کے بعد جنیوا اہم ترین شہر نظر آتا ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں بین الاقوامی سیاست کے رخ متعین ہوتے ہیں، یہاں اقوام متحدہ کے بہت سے اداروں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں۔ یہاں پیلس ڈی نیشن، جو اقوام متحدہ سے پہلے لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر تھا، اہم ترین عمارت ہے۔ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بین الاقوامی مسائل پر یہاں 10,000 سے زائد اجلاس ہو چکے ہیں۔ اسی عمارت میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں، جہاں پاکستان پوری دنیا میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور یہی فورم ہے جہاں پاکستان نے عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ رکھا ہے۔ پاکستان اپنے قیام کے فوراً بعد ہی اقوام متحدہ کا رکن بن گیا، اور آج تک اقوام متحدہ کی عالمی سطح پر امن کی کوششوں میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے کسی ادارے کو لے لیں، پاکستان کا کردار مثالی نظر آئے گا۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد اقوام متحدہ نے یونیسیف ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پوری دنیا میں مثالی پاکستانی ڈپلومیٹ پطرس بخاری، جنہیں ڈپلومیٹ کہا جاتا تھا، نے کہا، کیا پوری دنیا میں بچے ختم ہو گئے ہیں یا اب کبھی اس دنیا میں بچے آئیں گے نہیں؟ بخاری صاحب کی اس بے مثال تقریر کے بعد یونیسیف کو برقرار رکھا گیا، جو پوری دنیا میں بچوں کے حقوق اور ان کو بچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ جنیوا میں ہی اقوام متحدہ کا ایک اہم ادارہ IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا صدر دفتر ہے۔ یہ ادارہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کا کردار بھی مثالی۔ ذرا جانیے کہ یہ ادارہ کیسے بنا، کیوں بنا، اور پاکستان کا کردار اس ادارے میں کیسا رہا۔ 1953 کا سال تھا جب امریکی صدر آئزن ہاور نے کہا، نیوکلیر پاور کے پرامن استعمال کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جانا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہی تھی، اور ان کی تقریر کا عنوان تھا ایٹمز فار پیس۔ اس سلسلے میں 8 سے 20 اگست 1954 میں جنیوا میں ہی ایک اہم کانفرنس ہوئی، جس کے نتیجے میں 1957 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا قیام عمل میں آیا۔ یہ خود مختار ادارہ ہے اور اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کا اس ادارے میں انتہائی اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان نیوکلیر سیکیورٹی فنڈ میں فنڈنگ کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ 200 سے زائد پاکستانی اس ادارے سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے PNRA اور IAEA کے اس قدر قریبی اور پرتعاون تعلقات ہیں کہ ان تعلقات کو باقی ممالک کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان IAEA کے سیف گارڈ فنکشن کے تحت 40 سال سے زائد عرصے سے نیوکلیر پاور پلانٹ چلا رہا ہے۔ پاکستان اس ٹیکنالوجی سے 2050 تک 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ پاکستان اور اقوام متحدہ جنیوا میں ہوں یا نیو یارک میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ پاکستان کے پرامن فوجی دستے اقوام متحدہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ پطرس بخاری سے پروان چڑھنے والا یہ سفر آج بھی جاری ہے، اور عالمی سطح پر امن کے خاد کی تعبیر کے لیے پاکستان اسی طرح کی کوششیں جاری رکھے گا۔ نشمدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو موجودگی ہے یہاں پہ ایز اے کشمیر ایکٹیوسٹ کس حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے انفلوئنس کرنے میں، لابی کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ دیکھیے قریش صاحب، شکریہ۔ سب سے اس کی جو مسئلہ کشمیر کے 2 ڈائمینشنز ہیں، ایک تو پولیٹیکل یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آف دی کشمیری پیپل، اور دوسرا ہیومن رائٹس وائلیشنز جو انڈین آرمی وہاں پر کر رہی ہے۔ دونوں ہم یہاں پروجیکٹ کرتے ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے حق خود ارادیت کا تعلق ہے، یہ حق ہم کو اقوام متحدہ نے مختلف سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے، اور ہم ہیومن رائٹس کونسل میں یہ بھرپور طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق خود ارادیت دیا جائے۔ شگفتہ، آپ یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتی ہیں، وہاں پہ آپ ایک جنریشن کو پڑھا رہی ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ کشمیر اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا یہاں پہ کیا اثر ہے کہ آپ کی ٹیچنگ بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں؟
شکریہ احمد. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ان دونوں چیزوں کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے. ایک تو پڑھانا اور دوسرا اپنے رائٹس کے لیے کسی پلیٹ فارم یا ایسے جو بھی آپ کو جگہ ملیں جہاں پہ کہ آپ اپنے کاز کو یا کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ آپ آ کے بات کر سکیں, اور اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اس حد تک ہو رہی ہے تو آپ اس کو دنیا کے سامنے پروپوگیٹ بھی کریں اور بتائیں بھی کہ آپ کے ساتھ کیوں یہ وجہ ہو رہی ہے, جبکہ اسی طرح دوسرے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا. تو یہ ڈسکریمنیشن تبھی آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے رائٹس کو صحیح طرح سے جانیں گے. تو پڑھانے کا اور یہاں پہ آنے کا بڑا جو ہے وہ کلوز کنیکشن ہے. پڑھانے کے حد تک صرف پڑھانا, کتابوں تک ہی پڑھانا جو ہے وہ پڑھانے کی بات نہیں ہوتی ہے. میرے پڑھانے سے اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے پاکستان کے نامور ڈپلومیٹ امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب یہاں موجود ہیں. میں ان کے پاس ہوں. شکریہ امبیسڈر صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا. میں آیا تو یہاں پہ ایک بحیثیت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, لیکن یہ میرے لیے فخر کی باعث ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ سے کچھ چند سوالات آپ کے بزی اسکیجول سے آپ کا تھوڑا سا نکال کے. پہلا کوشچن سر یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا امپریشن دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ کہ پاکستان بہت آئسولیٹڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ, پاکستان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں پہ 2-3 وزٹس کیے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا یہاں پہ ان ایکشن, تو میرا امپریشن کچھ اور ہے. تو میں ڈائریکٹ سوال ہے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے کیا ڈپلومیٹ انٹرنیشنل لیول پہ؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے. ہماری فورن پالیسی کافی سکسیسفل رہی ہے. کئی ایشوز کے اوپر آپ نے تو پاکستان نے اور آپ نے تو لیڈ کیا ہے ایفرٹ, کچھ مطلب OIC کے حوالے سے, کچھ اسلاموفوبیا کے حوالے سے, تو آپ تو لیڈ کرتے رہے ہیں. تو آپ یعنی میں بس چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ بات کلیئرلی سنیں کہ آپ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پرماننٹ P5 کے ساتھ, پرماننٹ ممالک کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور دوسرے کنٹریز کے ڈپلومیٹس, آپ کہیں سے یہ فیل نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے آئسولیٹڈ ہے یا پاکستان کی بات کو وزن نہیں دی جا رہی؟ ہمیں اس پر کام کرنا پڑتا ہے. obviously ہمارا جو موقف ہے ہمیں اس کو صحیح طرح سے پیش کرنا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ سپورٹ فرام ہیڈ کوارٹرز. جب تک ہماری پالیسی کلیئر ہے, کلیئرٹی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہمارا گول کیا ہے, جس طرح سے یہاں پر ہم پرسو کر رہے ہیں جنیوا میں, UN میں, تو پھر آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے اپنی پوزیشن کو پیش کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی موقف جس پر ہم پوزیشن لیتے ہیں وہ ایتھیکلی, مورلی, لیگلی کریکٹ ہوتا ہے. صاحب آپ نے کہا سپورٹ کی اسلام آباد سے, میں ایک نان ڈپلومیٹک کویسچن پوچھنے جا رہا ہوں کہ یہ سپورٹ جو ہے ایک امپریشن ہے ہمارے یہاں کہ ہماری حکومتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں فارن پالیسی میں, مطلب یعنی وہ جتنا کر سکتی ہیں زیادہ وہ لیکن کرتی نہیں ہیں, اور دوسرے کنسیڈریشن پرسنل ریلیشن شپس, یہ مشکلات آپ کو فیس کیا ہے؟ نہیں, پرسنلی تو میں نے کوئی مجھے نہیں ایسی مشکلات نہیں آئی, بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی آر اے کنٹری جو اٹس ناٹ اے سپر پاور, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے P5. وی آر ان اے ویری ڈینجرس انوائرمنٹ. ہمارا جو نیبرہڈ ہے اس میں آپ دیکھیں جس قسم کی انسٹیبلٹی ہے, تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. نہیں لیکن سر میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ کوئی اتنی یعنی ورلڈ کنٹریز جو ہیں آپ کو سپورٹ کر رہی تھیں اس وقت, اور پاکستان لیڈ کر رہا تھا اس ریزولوشن کو, لیکن امریکن گورنمنٹ, برٹش گورنمنٹ اور فرینچ گورنمنٹ, یہ تین جو ہیں بڑے کرٹیکل تھے. اور میں نے سنا تھا کہ امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے. میں نے یہ بھی سنا تھا اسلام آباد میں میڈیا رپورٹس میں کہ وہ آپ کو بھی بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو اپروچ کر کے بات کر رہے تھے کہ یہ آپ جو آپ کے سفیر ہیں, یہ جو لیڈ کر رہے ہیں ڈرون کے اوپر ریزولوشن, یہ بہت غلط ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو رکوایا جائے. جو لائن ہے نا وہ کہاں ہے, مطلب فری اسپیچ, ہیٹ اسپیچ کب بنتی ہے؟ وہ ایک ٹیکنیکل لیگل ایشو ہے جس کو ہمیں لیگلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کانفرنس آف ڈسآنر میں مجھے پتا ہے کہ پاکستان پہ بہت پریشر ڈالا گیا ہے, مطلب اسرائیل بھی ہے نیوکلیئر آرم کنٹری ہے, انڈیا بھی ہے, لیکن پاکستان پہ اسپیسیفکلی کیونکہ بگ پاورز جو ہیں وہ پریشر ڈال رہی تھی. یہ کیا ہوا ہے اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ FMCD جو ہے وہ CD میں اس کے اوپر جو ڈسکشنز جو ہو رہی ہیں
یہ کہا جا رہا ہے کہ جی FMCT صرف جو فیوچر پروڈکشن ہے فسائل مٹیریل کی، اور فسائل مٹیریل آپ کو جیسے معلوم ہے اس کو بھی بڑا نیرولی ڈیفائن کیا جا رہا ہے. فسائل مٹیریل بیسکلی جو وہ ہوتا ہے مٹیریل جس سے نیوکلیئر ویپن بنتا ہے. یورینیم بیس ہو سکتا ہے یا پلوٹونیم بیس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بڑی نیرو ڈیفینیشن یہ دے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، لیکن جو مور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فسائل مٹیریل بن چکا ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن جو آگے جو بننا ہے اس کو ہم روک دیں گے. اب اس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہے ہندوستان نے 1974 میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، تو وہ فسائل مٹیریل جو جس سے نیوکلیئر ویپن بنتا ہے وہ 1974 سے پہلے سے بناتا آ رہا ہے. ان کے پاس نیوکلیئر انسٹالیشن بھی ہم سے زیادہ ہے. اور پھر 2005-2006 میں امریکہ کی وجہ سے اور ان کی سویلین نیوکلیئر ڈیل جو سائن ہوئی ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان، اور اس کے بیسس پر ایک ان کو ون ٹائم ویور ملا ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے فار سویلین نیوکلیئر کوپریشن. اس سے یہ جو حالات ہیں یہ اور بگڑ گئے، امبیلنس ہو گیا. یہ اسٹیلمنٹ چلتا رہے گا پھر کہیں کہ یہ اسٹیلمنٹ چلتا رہے گا. اور اس چیز پر میں آپ سے کہتا چلوں کہ بتاتا چلوں کہ اس ایشو پہ کہ اسٹاکس کو نیگوسیشنز میں لانا چاہیے، اس میں میجورٹی جو CD کی ممبرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، میجورٹی.